بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: سونے سے قبل کیا پڑھ لینے سے شیطان صبح تک انسان کے قریب نہ آ سکے گا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ سوال: اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ سوال: کیا اللہ کے سوا اپنے باپ داداؤں کی قسم کھانا جائز ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ داداؤں کی قسم نہ کھایا کرو، اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہے تو اللہ کے نام کی قسم کھائیں ورنہ خاموش رہیں۔ سوال: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی، نمبر 3 جنازے کے ساتھ جانا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا، نمبر 5 چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا۔ سوال: سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جواب: اے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی پہچان ہو جائے گی اور پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ سوال: کس دن انسان کی کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہے گی؟ جواب: جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اس روز تمہاری کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہے گی۔ سوال: کسی کو رشوت دینا یا پھر خود رشوت لینا کیسا ہے؟ جواب: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ سوال: آیت کے معنی کیا ہیں؟ جواب: نشانی۔ سوال: قربانی کے جانوروں کی کھال بیچنا کیسا ہے؟ جواب: قربانی کی کھال بیچنا جائز نہیں ہے۔ سوال: قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ جواب: قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں ہیں۔ کچھ نشانیاں واقع ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ سوال: قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب: قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے تھے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 2 آوازوں پر لعنت کی ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آوازوں پر دنیا آخرت میں لعنت ہے۔ نمبر 1 خوشی کے وقت باجے کی آواز، نمبر 2 مصیبت کے وقت چلانے کی آواز۔ سوال: اللہ کا ذکر کس کیفیت سے کرنا چاہیے؟ جواب: اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بلند کیے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سوال: کس وقت بیوی کو شوہر کے مال سے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی کمائی برباد کرنے کی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا اور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا کیونکہ اس نے کمایا ہے، اور خزانچی کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کا ثواب اور دوسرے کے ثواب میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ سوال: عورتوں کے قبرستان میں جانے کا کیا حکم ہے؟ جواب: عورتوں کے قبرستان میں جانے سے اگر غم تازہ ہو اور وہ بلند آواز سے روئیں تو ان کے لیے قبرستان جانا گناہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے جو قبرستان جا کر غم تازہ کرتی ہیں، کیونکہ ان میں صبر کم ہوتا ہے، اس لیے انہیں گھر بیٹھے ہی اپنے محرمین کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ عورت کے لیے قبرستان جانا مکروہ تحریمی ہے۔
سوال: قبرستان جانے سے جو منع کیا گیا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ باقی جو مشہور ہیں کہ قبرستان میں موجود مردوں کو قبر میں آنے والی عورتیں برہنہ نظر آتی ہیں؟ جواب: یہ بات درست نہیں ہے۔ سوال: نماز کے دوران چھینک آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب: نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نیز جس شخص کو نماز میں چھینک آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے۔ تاہم اگر چھینکنے والے نے نماز کی حالت میں الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی، البتہ کسی دوسرے کو چھینک آنے پر نماز کے دوران یرحمک اللہ کہنے کی اجازت نہیں، بصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ سوال: بار بار پیشاب کا آنا کس نظر بد کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ جواب: نظر بد جتنی پرانی ہو اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ پرانی نظر بد کا علاج جادو اور جنات کے مریضوں سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ پرانی نظر بد کی علامت کچھ یوں ہیں: نمبر 1: حد سے زیادہ رونا۔ نمبر 2: حد سے زیادہ وسوسے آنا۔ نمبر 3: بار بار پیشاب آنا چاہے زیادہ پانی نہ پیا ہو۔ نمبر 4: خاص طور پر رات کو سوتے وقت زیادہ پیشاب آنا۔ نمبر 5: عصر کے وقت سے لے کر آدھی رات تک سانس کی تکلیف یا سینے میں حد سے زیادہ گھٹن ہونا۔ یہ تمام پرانی نظر بد کی علامت ہیں۔ سوال: پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے یا دوسروں کے لیے؟ جواب: سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو یاد کر کے اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے کرتے، پھر اس کے لیے۔ سوال: قرآن مجید کے کتنے اسما ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ جواب: قرآن مجید کے 55 اسما کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سوال: رات کو بار بار آنکھ کھلنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: یہ ذہنی دباؤ، پریشانی یا کسی طبی مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے، جیسے نیند کی خرابی یا صحت کا مسئلہ۔ سوال: اگر آپ میں یہ 5 نشانیاں ہیں تو جان لیں کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہے۔ جواب: نمبر 1: بغیر کسی وجہ کے شدید تھکن اور کمزوری، ہر وقت جسم ٹوٹتا رہے، نیند پوری ہونے کے باوجود تھکن محسوس ہو۔ نمبر 2: اچانک ذہنی دباؤ اور بے چینی، بغیر کسی وجہ کے ڈر، گھبراہٹ یا پریشان رہنا، خاص طور پر عبادت کے دوران زیادہ محسوس ہونا۔ نمبر 3: عجیب و غریب خواب آنا، جیسے سانپ، بچھو، سائے یا کسی کا آپ کو پکڑنے کا خواب دیکھنا۔ نمبر 4: رزق اور معاملات میں بندش، کاروبار یا نوکری میں رکاوٹیں آنا، بغیر کسی وجہ کے نقصان ہونا یا گھر میں مسلسل جھگڑے ہونا۔ نمبر 5: نماز اور قرآن سے دوری محسوس کرنا، عبادت میں دل نہ لگنا، قرآن سننے یا پڑھنے سے الجھن محسوس ہونا۔ اگر یہ نشانیاں مسلسل ظاہر ہو رہی ہیں تو فوری طور پر روحانی علاج کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور کسی مستند عالم سے رجوع کریں۔ سوال: شب برات کی رات ایک ایسی موت لکھی جاتی ہے جسے کوئی بھی نہیں روک سکتا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس کی لکھی جاتی ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق شب برات کی رات آئندہ سال مرنے والوں کے نام لوح محفوظ میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اگر کسی کو اپنی قسمت بدلنی ہو تو اسے اس رات رو رو کر توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے لمبی زندگی اور نیک اعمال کی توفیق مانگنی چاہیے۔ سوال: شب برات کی رات کون سی سورت 50 بار پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے؟ جواب: سورت یاسین۔ سوال: شب برات کی رات کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: شب برات کی رات اسلامی کیلنڈر میں ایک مبارک اور فضیلت والی رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں اور حاجات پوری کرتے ہیں۔ اس رات میں عبادت، دعا، استغفار اور قرآن پاک کی تلاوت کا بہت زیادہ اجر ہے۔ علماء کرام کے مطابق اگر کوئی شخص شب برات کی رات سورت یاسین کو 50 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ سورت یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے اور اس کی تلاوت سے دلوں کو سکون اور برکت نصیب ہوتی ہے۔ یہ رات خاص طور پر مغفرت، رزق، بیماریوں سے شفا اور مشکلات سے نجات کے لیے بہترین موقع ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ سورت یاسین کو 50 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہر حاجت کو پوری فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ نوافل، تسبیحات اور درود شریف کا اہتمام بھی کیا جائے تاکہ اس مقدس رات کی برکتیں حاصل کی جا سکیں۔